بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت میڈیا چینل کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم صوفی بزرگ صوفی برکت علی لدھیانوی کے بارے میں بتلائیں گے، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو محبت الہی سے روشناس کروایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کو پرہیزگار اور تقدیس پسند لوگوں سے نوازا ہے۔ ان لوگوں میں ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے دین اسلام پر چل کر اپنی تبلیغ اور انسانیت کی خدمات سے لوگوں کے دل و دماغ کو روشن کیا۔ اس علاقے میں مسلم دور کے آغاز سے ہی انہوں نے اسلام کے مقصد کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کی تبلیغی خدمات اور شفاف کردار سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا۔ بانی دارالاحسان صوفی محمد برکت علی ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں، جنہیں ابو انیس محمد برکت علی کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں پیار سے بابا جی سرکار بھی کہا جاتا تھا۔ ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ 27 اپریل 1911 عیسوی میں موضع برہمی ضلع لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میاں نگاہ بخش اور والدہ کا نام جنت بی بی تھا۔ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جس کا تعلق دہریوال جٹ قوم سے ہے۔ محمد برکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم بلوارہ اور رائے کوٹ سے حاصل کی۔ آپ کے والد نگاہ بخش برطانوی فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ آپ کے مرشد مبارک حضرت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری، جو کہ سہارنپور شریف انڈیا کے رہنے والے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہیں صوفی محمد برکت علی کی طرح شیخ علاء الدین علی احمد صابر پیران کلیر سے نہایت درجہ عقیدت تھی۔ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال کی عمر میں ایک پرہیزگار لڑکی جس کا نام برکت بی بی تھا سے شادی کر لی۔ اس میں سے اللہ تعالی نے 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا عطا کیا تھا، جس کی وفات 1981 عیسوی میں ہوئی۔ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد برطانوی فوج میں ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے، اسی لیے جب محمد برکت علی کی عمر 19 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اسی پیشہ کا انتخاب کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ برطانوی فوج میں بھرتی کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا ہمسایہ بابا پختر سنگھ، جو کہ پرعزم ہمسایہ کے طور پر جانے جاتے تھے، وہ بھی درخواست داخل کرانے کے لیے ساتھ ہو لیے۔ وہاں پر ڈاکٹر کھنہ نے ان کو طبی طور پر معائنہ کرنے کے بعد دہرادن میں فوجی تربیت دینے کے لیے قابل قرار دے دیا۔ اپنے برباد کھیتوں سے مایوس ہندوستانیوں کے پاس اپنے مویشیوں اور کھیتوں کو چھوڑ کر فوج میں شامل ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن فال ان وائٹ واش، کمپنی لائنز اور کوارٹر گارڈز کی یہ زندگی ان کے مطابق نہیں تھی۔ 1930 عیسوی میں فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے برطانوی رائل آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے ریکوری کینٹ میں خدمات انجام دیں، جبکہ وہ اپنی زراعتیں ریکوری کینٹ سے 5 یا 6 میل دور کلیر شریف کے شیخ علاء الدین علی احمد صابر کے مقدس مقام پر غور کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ وہاں سے روحانی فیض آپ کے دل کی گہرائیوں تک اثر کرنے لگا۔ وہاں حاضری دینا کچھ دیر کے لیے جاری رہا، لیکن آخر کار آپ ایک دوراہے پر کھڑے ہوئے۔ آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس وقت استعفیٰ دینا برطانوی فوج سے دشمنی لینے کے لیے برابر تھا۔ آخر کار آپ نے دین اور دنیا سے دین کے کام کو جاری رکھنے کا پختہ فیصلہ کر لیا۔
گیریزن میں استعفیٰ دینا ہنگامہ بپا کرنے کے لیے یقینی تھا، لیکن آپ اپنے پرعزم ہو کر تمام مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے گئے اور ڈرایا اور دھمکایا گیا، لیکن آپ اپنے سے فیصلے پر قائم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور آپ کو قے آئی اور زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ صوبے دار میجر کے منصب تک ترقی کر کے 1945 میں مستعفی ہو گئے۔ موٹے تہبند کو اپنی وردی میں تبدیل کر کے دین کے کام کو بڑھاتے ہوئے لوگوں کے لیے دین کی خدمات عام کرنے والے صوفی دارالاحسان سے تعلق رکھنے والا برکت علی تھے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ امت وائس چینل کی پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقتاً فوقتاً ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، تقسیم کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سانگلہ ہل کے نواحی قصبہ سالار والا چلے گئے، اور یہ قصبہ صوفی برکت علی المعروف سالار صاحب کے حوالے سے بڑی شہرت کا حامل ہے، اور لدھیانہ میں اس کی اپنی آبائی زمین کے بدلے زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں ایک جھونپڑی کی مسجد بنا کر انسانیت کی خدمات شروع کرنے لگے۔ اگلے 37 سالوں میں سالار والا کو دارالاحسان یعنی شفقت کا مقام بنتا ہوا دیکھا۔ آپ نے سالار کو دارالاحسان کا نام دیا، اور 1984 تک وہی آپ کی دینی، تبلیغی اور روحانی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ اسی سال ہجرت کر کے فیصل آباد کے قریب سمندری روڈ پر دلوال تشریف فرما ہوئے۔ سالار والا سے آپ نے اپنی آخری ہجرت کی اور دلوال سمندری کے قریب آ کر بسنے لگے۔ اس جگہ کا نام کیمپ دارالاحسان رکھا۔ آپ دارالاحسان کے بانی بھی ہیں، اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پاکستان کے پہلے قرآن محل کی بنیاد رکھی، جہاں پر قرآن پاک کی قدیم اور تباہ شدہ مخطوطات لائی گئیں اور انہیں لکھا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ طبی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروایا۔ اس میں نابینا افراد اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے ہر سال 2 بار مفت آنکھوں کے کیمپوں کا آغاز کیا گیا، جس کے نتائج 99.09% درست ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہر مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور میڈیکل عملہ اور جدید ترین مشینری پورے ملک اور بیرون ملک سے تصدیق شدہ اسپتالوں سے لائی جاتی ہے۔ 1200 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال 1,25,000 مربع فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ مریضوں کے ساتھ مہمانوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، بالکل بھی بلا معاوضہ مریضوں کا علاج کرنے یا چلانے والے ڈاکٹر بھی کسی سے فیس وصول نہیں کرتے۔ ان کے دارالحکمت یعنی اسلامی دواؤں کا مقام مریضوں کو 24 گھنٹے میڈیکل سہولیات مہیا کرتی ہے، جس پر دوا کے لیے کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی۔ سب کچھ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی موت کے بعد بھی دیگر صاحب استطاعت لوگوں نے خدمات کو جاری رکھا ہوا ہے۔ سردیوں کے مردہ راتوں میں کمبل غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، زائرین کو لنگر مہیا کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی جائیداد عام مسلمانوں میں وقف کر دی ہے۔ آپ کی تبلیغ سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ہاتھوں کرامات کی بارش ہوتی رہی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ بابا جی نے اسلام قبول کرنے والے نئے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے حرمت میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس نے کورسز وضع کیے اور اپنے ہی پرائمر یعنی کتابیں لکھیں، جو مساجد کے سکولوں میں وسیع استعمال میں ہیں۔ خود مذہب تبدیل کرنے والوں کے لیے جو بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے،
صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے وصول کردہ رقم سے گھر بنا کر دیے تھے۔ ان کی زندگی پاکستان میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے رجحانات کی تقلید کے لیے اسلام میں مالی اعانت کا ایک مثالی نمونہ رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان نیشنل ٹی وی چینل PTV کو بہت سارے انٹرویو دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب عالمی اقوام کے فیصلے یہاں سے لیے جائیں گے۔ ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادبی مقام مسلم دنیا میں قابل ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام مسلم مصنفین اور شاعروں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اللہ کے پیغام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مذہب، اخلاقیات، مابعد الطبیعیات، شعبہ حیات، فلسفہ اور نفسیات سمیت مختلف موضوعات پر 400 سے زائد کتب لکھی۔ بابا جی سرکار کی زندگی کے دوران ان کی اشاعت پوری دنیا میں پہنچ چکی تھی اور لوگ دور دور سے ان سے ملنے آتے۔ ان کے وظیفے کو اس وقت کے ممتاز علماء نے سراہا۔ اس خطاب میں ایک طرف بابا اسلام کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے گہری عقیدت اور احترام کی تصویر کشی کی گئی، اور دوسری طرف پروفیسر کے داؤد او تبلیغ اسلام میں شراکت کی تعریف کی گئی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں مکشوفات مناظر احسان 5 جلدیں، کتاب العمل 20 سنت 5 جلدیں، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 جلدیں، مقتل حکمت 30 جلدیں، ذکر الہی شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مداروں کے گرد گھوم رہی ہے اور داراللسان کا مدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ محبت اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا اتحاد ہے، جو آج وقت کی ضرورت اور کل کی آواز ہے۔ ہر شہر کی ایک خصوصیت اور شہرت ہے، اور داراللسان کی خصوصیت اللہ کی یاد ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب اقوام عالم کے فیصلوں کا انحصار پاکستان کے ہاں ہوگا۔ اردو، عربی اور فارسی اصل میں کتابوں کو خصوصی طور پر اور دلچسپی رکھنے والے غیر مسلموں کے لیے خصوصی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ کے فائدے کے لیے وسیع پیمانے پر تقسیم کے لیے CDs اور DVD پر سکین کیا گیا ہے۔ پاکستان پوسٹ آفس نے صوفی محمد برکت علی کے اعزاز میں مین آف لیٹر سیریز کے تحت 8 روپے کے مالیت کے ساتھ ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی وفات 26 جنوری 1997 کو 85 سال کی عمر میں ہوئی۔ بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 26 جنوری کو 85 سال 9 ماہ کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ آپ کا مزار فیصل آباد سے تقریباً 16 کلومیٹر دور اور داراللسان چک نمبر 242 RB سمندری روڈ فیصل آباد کے قریب واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت صوفی برکت علی لدھیانوی کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔